اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، آج کی مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے پر۔ مقدمے کے لیے میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ ہم اس مقدمے کے ذریعے سے شہزادی کے اس خطبے تک پہنچ سکیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ یاسین سے۔ سورہ یاسین ظاہر ہے کہ مومنین اس سورہ سے مانوس ہیں۔ بہت سارے مومنین ایسے ہیں کہ جن کا دستور ہے کہ شب جمعہ کو سورہ یاسین کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اس کی اختتامی آیتوں میں یہ آیت آپ کو ملے گی جس میں پروردگار عالم نے عقیدہ قیامت پر وارد ایک شبہے کو ڈسکس کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اصولی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان کسی چیز کو، کسی بات کو اپنے ایمان کا اور عقیدے کا حصہ سمجھتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ نہ کرے، اس کے برتاؤ، اس کے رویے میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ یا تو وہ چیز اس کے عقیدے میں شامل ہی نہیں ہے اور یا پھر وہ برائے نام اس کا عقیدہ ہے۔ جیسے بہت سارے کرسچنز ایسے ہیں کہ جو ویسٹ کے اندر رہتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ واٹ از یور ریلیجن، آپ کا ریلیجن کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بائی برتھ ہم لوگ کرسچنز ہیں بٹ وی آر نان بلیورس، کہ ہم ٹھیک ہے پیدائشی طور پر تو کرسچنز یا مسیحی ہیں لیکن اس وقت ہم کسی چیز پر بلیو نہیں کرتے، یعنی کوئی چیز باقاعدہ ہمارے بلیف سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ برائے نام عقیدہ ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ میں لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر اس کا حقیقت ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو انسان اپنے بلیف سسٹم کا حصہ سمجھتا ہے، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، اپنے عقائد میں اس کو شامل سمجھتا ہے تو پھر وہ چیز اس کے عمل کو ڈیفینیٹلی متاثر کرے گی، اس کے رویے کو، اس کے بیہیویئر کو، اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، جو اس کا ورلڈ ویو ہے، یہ تمام تر چیزیں متاثر ہوں گی اس عقیدے سے کہ جو اس نے رکھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آسان سے مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے تو آپ اس کے سامنے توکل کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے اور وہ پریشان ہے تو آپ اس کو دلاسا دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل کرو۔ یہ بات آپ کیوں اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تو کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر وہ توکل کر سکے۔ آپ اگر ایک ایتھیسٹ سے یا ایک نان بلیور سے یا ایک ایسے شخص سے جو خدا کو نہیں مانتا، اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ اللہ پر توکل کرو تو وہ اور ہنسے گا، وہ کہے گا کہ میں اللہ کو کب مانتا ہوں کہ اللہ پر توکل کروں؟ کہ جڑ ہو تو اس کے بعد پھر تنے اور شاخیں اور ثمر اور پھل کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر بنیاد ہو، فاؤنڈیشن ہو تو عمارت تعمیر ہو سکتی ہے، لیکن اگر فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو آپ عمارت کس پر تعمیر کریں گے؟ تو بنیادی طور پر اگر
اللہ پر انسان کا ایمان ہے تو وہ توکل کی بات کر سکتا ہے۔ دوسری مثال، اگر معصوم کو وہ مانتا ہے تو توسل کی بات کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تو توکل کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگر وہ معصوم کو نہیں مانتا تو توسل کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا معصوم کو اس کیپیسٹی ہی کے اندر نہیں مانتا کہ جو وسیلے ہونے کا جزو لا ینفک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے سامنے آپ کہیں کہ توسل کرو تو وہ کہے گا کہ میں توسل کو مانتا کب ہوں، یا میں اس معصوم ہی کو کب مانتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں توسل کروں۔ ہاں، وہ شخص جو خدا کو مانتا ہے اس کے لیے توکل بھی بمانا ہے، اور وہ جو معصوم کو مانتا ہے اس کے لیے توسل بھی بمانا ہے۔ پھر وہ جب دعائے توسل پڑھے گا تو اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، جب وہ یہ کہے گا کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، کہ اے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں وجیح ہیں، مقرب ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں میرے شفیع بن جائیں۔ شفاعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں تو امکان رد ہے کہ وہ دعا مسترد ہو جائے، مگر اگر میری دعا میں آپ کی آمین شامل ہو جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خدا آپ کی دعا کو رد کر دے؟ یہ آپ کی آمین کا صدقہ ہوگا کہ میری ناقص دعا بھی مقبول عند اللہ ہو جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ اصول اگر میرے نوجوان دوستوں کے لیے واضح ہے کہ اگر ایک انسان کسی چیز کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتا ہے، تو اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ، اس کا عمل اس سے یقیناً متاثر ہوگا۔ اب یہاں پر آئیے عقیدہ قیامت کے اوپر ہم ذرا سی نظر ڈالیں۔ اگر ایک انسان اس دنیا کو آئسولیشن میں لیتا ہے، آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور بس یہ دنیا ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹ 2 نہیں ہے کہ جو اس کو کمپلیٹ کرے، یہ دنیا ہے اور آئسولیشن کے اندر ہے، تو ویری آنیسٹلی اسپیکنگ اس کا انداز تفکر جدا ہوگا، وہ ایک الگ انداز سے سوچے گا، اس کا بیہیویئر عقیدہ قیامت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اور ہوگا، اور اگر واقعاً وہ قیامت کے اوپر یقین رکھتا ہے تو پھر اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کو ماننے کا مطلب صرف قیامت کو ماننا نہیں ہے، قیامت کے ساتھ کتنی چیزیں ہیں جو سپلیمنٹری ہیں۔ ایک انسان اگر عقیدہ قیامت کو قبول کرتا ہے تو جنت کو قبول کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، جہنم کو قبول کرتا ہے، جہنم کے عذابوں کو مانتا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے، وہ پل صراط کو مانتا ہے، وہ میزان کو مانتا ہے، وہ اعمال کے پرکھے جانے کو مانتا ہے، وہ میدان قیامت کی سختیوں کو مانتا ہے، وہ جہنم کی زحمتوں کو مانتا ہے، وہ جنت کی آسائشوں کو مانتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں وہ مانتا ہے قیامت کے ماننے کی وجہ سے۔ اگر ایک انسان کے عقیدے میں قیامت نہیں ہے تو ایک لاپرواہ انسان اس دنیا کے اندر ہوگا، ایک ارریسپانسبل، ایک کیئرلیس انسان، ایک ایسا انسان کہ جس کو اپنے بارے میں یہ گمان باطل ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے آنسریبل نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس کا گریبان تھام کے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اس لیے کہ وہ آنسریبل نہیں ہے۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کہ جتنی عیاشی کرنی ہے کرو، اس لیے کہ کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ اور برادران عزیز غلط کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے، ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں ایسے افراد نظر آتے ہیں جن کے سرخیل آپ کے اور میرے مولا، کہ وہ یہ جملہ کہیں واقعاً ان کے اوپر جچتا ہے، اگر وہ یہ جملہ کہیں واقعاً ان کو سوٹ کرتا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک، کہ اے پروردگار میں نے تیری عبادت جو کی ہے تو جنت کے لالچ میں نہیں کی، جہنم کے خوف سے نہیں کی، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیرے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ یہ علی کہیں گے، یہ علی کو سوٹ کرتا ہے، یہ جملے انہی کی زبان پر سچتے ہیں کہ جس کی شان یہ ہو کہ ایک رات پیغمبر کے بستر پر سوئیں، نفس کو بیچیں، مرضی پروردگار کو خریدیں، واقعاً یہ وہاں پر سوٹ کرتا ہے کہ پھر وہ اس شان سے مناجات کریں کہ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، کہ اے پروردگار میری عزت کے لیے، وہ بات کر رہے ہیں عزت کی، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے یہ بہت کافی، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بہت کافی ہے، نہ، وہاں پر تو معیار، مرتبہ، مقام کچھ اور ہی ہے کہ وہاں وہ کہے کہ الہی کفا بعزن، کہ اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے، ان اکون لک عبدن، کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔
وکفا بھی فخرن، اور میرے فخر، پرائیڈ اور پریسٹیج کے لیے یہ بہت کافی ہے، ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے، انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ واقعاً علی کی منزل ہے۔ میں نے اکثر مناجات کے اس جملے پر آیت اللہ تقدیری کا ایک تبصرہ کوٹ کیا کہ آیت اللہ تقدیری یہ فرمایا کرتے تھے، خدا رحمت کرے انتقال ہوا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ علی کی اتباع ہی میں صحیح یہ جملہ کہہ سکوں۔ علی کہہ سکتے ہیں کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، یعنی نگاہ علی میں خدا کے لیے بھی کوئی معیار ہے کہ جس پر وہ خدا کو پورا اترتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ کہہ سکوں، میں تو کہتا ہوں انتا کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، بل فوق ما احب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، بل فوق ما احب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ اور اس پر حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا خوبصورت تبصرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کی یہ منزل ہے کہ وہ خدا کو مخاطب کر کے یہ کہیں، لیکن ہم اگر ہمت کریں اور وہ بھی شاید جسارت ہو تو مولا کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکیں کہ مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک ماننے والا چاہ سکتا ہے، ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ سورہ توبہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، جہاں جنت کی نعمتوں کا انسینٹیو ڈسکس کیا، اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، خدا نے کہا کہ جنت کی نعمتیں ہیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں، رضوان من اللہ اکبر، مگر رضوان پروردگار، رضا پروردگار، پروردگار کی رضا کا حصول کا یہ ان تمام تر چیزوں سے بالاتر ہے کہ جہاں نہ جنت کی نعمتیں ٹھہر سکتی ہیں، نہ کوئی دوسرا انسینٹیو ٹھہر سکتا ہے، رضوان پروردگار۔ ایک انسان اگر اس بات کی لذت کا احساس کرنے لگے کہ میں خدا سے قریب ہو گیا، خدا مجھ سے راضی ہو گیا، جو سورہ فجر کی آخری آیت کے اندر نفس مطمئنہ کہہ کر مخاطب کیا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، وہ رضوان کی جو منزل ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس عالم میں تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت تیری منتظر ہے، میری جنت میں آ جا۔ اس کے لیے جنت سیکنڈری ہے، وہ پہلی منزل ہے راضیۃ مرضیہ، کہ وہ خدا سے راضی ہے، خدا اس سے راضی ہے۔ واپس آئیے اس بات کی طرف کہ مسئلہ یہ ہے کہ عام انسانوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ انسینٹیو بہت کاؤنٹ کرتا ہے، اور رائٹ فلی کاؤنٹ کرتا ہے، لا فلی کاؤنٹ کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسینٹیو کو یقیناً یوز کیا جب پروردگار عالم خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے بارے میں تعارف کی منزل پر ارشاد فرماتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ دوسری صفات کو آپ چھوڑیے، درمیان میں یہ جو دو صفات ہیں، مبشرا و نذیرا، مبشر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا، گلیڈ ٹائڈنگز، نذیرہ کا مطلب ہے وارننگ دینے والا، ڈرانے والا۔ بیویر، ایسا نہ ہو کہ تم اس خطرے کا سامنا کرو کہ جو تمہارے لیے منہ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے تمہیں دبوچنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ تم جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤ، خبردار اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہے وارننگ کا، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے یہ وارننگ دی گئی، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے یہ خوشخبری دی گئی کہ یہ خوشخبری دو کہ اگر اچھے اعمال کرتے ہو تو جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم کے کاموں میں سے ایک کام ہے، بٹ اس کو کون قبول کرے گا؟ اس کو قبول وہ کرے گا کہ جو قیامت کو مانتا ہے۔ اگر قیامت کو نہیں مانتا تو قیامت کا عقیدہ اس کو کیسے انفلوئنس کر سکتا ہے؟ اگر وہ جواب دہی کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا تو یہ عقیدہ اس کو انفلوئنس نہیں کر پائے گا۔ میں جو اصول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کو کوئی مانتا ہے تو توکل کی بحث ہے، اللہ پر بھروسے کی بحث ہے۔
اللہ ہی کو نہیں مانتا تو توکل کی بحث کو لپیٹ کر رکھ دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ معصوم کو نہیں مانتا تو توسل کی بحث فضول ہے۔ وہ معصوم کو مانے گا اور وسیلہ ہونے کی کیپیسٹی میں مانے گا، تب تو توسل کی بحث کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ تو پہلے اس بات پر تو کنونس ہو کہ وہ معصوم کو قبول تو کرے۔ اور اسی طرح سے وہ تیسرا مرحلہ کہ اگر وہ عقیدہ قیامت کو مانتا ہے تو عقیدہ قیامت اس کو انفلوئنس کرتا ہے۔ اگر وہ عقیدہ قیامت کو نہیں مانتا تو کون سی بشارت، کون سا انذار، یہ سارا کا سارا ربش، نعوذ باللہ، یہ سب کا سب ٹریش، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اس کا ورلڈ ویو بدل جائے گا، دنیا کو وہ آئسولیشن میں دیکھے گا، دنیا کے اندر معیارات تبدیل ہو جائیں گے۔ عزت کس کو کہتے ہیں، ذلت کس کو کہتے ہیں، اس کا دیکھنے کا انداز بالکل بدل جائے گا۔ پروردگار عالم کس کو کس مرتبے اور مقام پر رکھتا ہے، اس کا دیکھنے کا انداز بالکل بدل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے جس موقع پر اعلان رسالت فرمایا، اس موقع پر پیغمبر اکرم کے ایڈریسی کون ہیں جن کو پیغمبر مخاطب کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ طول میں دیکھیں تو قیامت تک کے تمام انسان پیغمبر اکرم کے مخاطب ہیں، لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم میں دیکھیں تو وہ مشرکین قریش، ان کی کیا کیٹیگریز ہیں، ان کو ہم کتنی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ ان کی ایک کیٹیگری ان لوگوں پر مشتمل ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ اس قسم کے افراد اس زمانے میں تھے کہ جو خدا کے منکر تھے، قرآن نے ان کو بھی جواب دیا۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی کہ جو خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے، مشرک تھے، پولیتھسٹ، جن کو آج کی اصطلاح میں کہا جائے مشرک، پولیتھسٹ، کہ خدا بھی ہے اور چھوٹے چھوٹے بہت سے دوسرے خدا بھی ہیں جو پرماننٹ ہیں۔ دوسری کیٹیگری۔ تیسری کیٹیگری بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کی کیٹیگری تھی کہ جو خدا کو مانتے تھے اور ایک مانتے تھے، مگر ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ قیامت کے عقیدے کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جب قیامت کے عقیدے کو قبول نہیں کرتے تھے تو بات سادی سی یہ ہے کہ ان کا دیکھنے کا انداز بھی مختلف تھا، پھر وہ شبہات بھی پیدا کرتے تھے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سورہ یاسین کی سرنامہ کلام والی آیت ہمیں ایک بہت ہی روشن رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ پھر وہ آتے تھے پیغمبر اکرم کے پاس اور مذاق اڑاتے تھے، پیغمبر اکرم کے سامنے استہزاء کرتے تھے، موکری کرتے تھے۔ مثلا یہ جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے ایک سردار کے ایک شبہے کا حوالہ دیا کہ اس نے اعتراض کیا کیا، وہ گیا اور جا کر ایک پرانی قبر کو کھودا اور اس میں سے پرانی دبی ہوئی ایک ہڈی وہ نکال کر لایا، اور لا کر اس نے اس کو مسلا پیغمبر اکرم کے سامنے، اور مسل کر اس کو دکھایا، یہ چورا چورا ہو گیا، یہ پاؤڈر بن گیا، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ خدا اس کو واپس زندہ کرے گا۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ضمناً، قیامت کے عقیدے کے بارے میں جس کا دوسرا نام ہے معاد، دو نظریات پائے جاتے ہیں موٹے موٹے، ایک معاد جسمانی اور ایک معاد روحانی۔ معاد روحانی کا مطلب کیا ہے کہ بھئی خدا جب زندہ کرے گا مرنے کے بعد تو جسم کو زندہ نہیں کرے گا، روح کو زندہ کرے گا۔ معاد جسمانی کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، جسم کو بھی زندہ کرے گا۔ اب یہاں پر ذرا غور فرمائیے ایک اصولی بات کہ مرتا کون ہے، جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ محاورہ بھی ہمارا یہ ہے کہ روح پرواز کر گئی، روح کا اتصال تھا جسم کے ساتھ تو زندگی تھی، روح جدا ہو گئی تو جسم مر گیا، تو روح تو پرواز کر گئی، مرا کون؟ جسم مرا۔ دفنایا آپ نے کس کو، جسم کو یا روح کو؟ روح تو اپنے مقام پر چلی گئی، جسم جو ہے وہ مر گیا، اس کو دفنایا، تو روح مری نہیں تھی، جسم مرا تھا۔ پلٹانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تعلق جسم کا روح کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، روح کے نکل جانے کی وجہ سے قیامت کے میدان میں قیام اس طرح سے ہوگا کہ اس نکلی ہوئی روح کو جسم میں واپس پلٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے معاد جسمانی جس کی اسلام بات کرتا ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک بڑا پیارا تبصرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعاً پیغمبر اکرم معاد جسمانی کے ایڈوکیٹ نہ ہوتے، اگر پیغمبر اکرم جسمانی معاد کے قائل نہ ہوتے، قرآن اگر یہ بات نہ کہہ رہا ہوتا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جیسے ہی وہ مشرک سردار وہ ہڈی لے کر آیا اور اس نے مسل کر دکھایا کہ دیکھو یہ پاؤڈر ہو گیا، اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو،
کہ خدا اس کو واپس زندہ کرے گا، تو پیغمبر اکرم کو مسکرا کر کیا کہنا چاہیے تھا؟ حضور کو مسکرا کر کہنا چاہیے تھا میرے بھائی تم میری بات ہی نہیں سمجھے، میں اس ہڈی کی تو بات کر ہی نہیں رہا، یہ تو جسم ہے، میں تو روح کی بات کر رہا تھا، تم تو جسم کی مثال لے آئے کہ ہڈی مسل کر دکھا رہے ہو، تو میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کیا پیغمبر نے یہ جواب دیا؟ پیغمبر نے یہ جواب نہیں دیا۔ پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا وہ قرآن کے حکم کے مطابق۔ اب ذرا آیت سنیے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، یہ انسان عجیب ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھلا بیٹھا، اپنے پیدا ہونے کو بھلا بیٹھا۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، نسی خلقہ، اپنی خلقت کو بھلا بیٹھا۔ قالا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، من کون، یحیی زندہ کرے گا، العظام ہڈی کو، وہی رمیم جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی، چورا ہونے کے بعد، پاؤڈر ہونے کے بعد کون ہے جو اس ہڈی کو واپس زندہ کرے گا؟ جواب کیا ہے؟ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس وقت کم سے کم یہ چورا تو موجود ہے، اس کو زندہ وہی کرے گا جس نے اس وقت اسے زندگی دی تھی جب یہ چورا بھی موجود نہیں تھا۔ قرآن مجید کا بڑا کنونسنگ آرگومنٹ، درود بھیجے گا محمد۔ بہت ہی لاجیکل اور بہت ہی کنونسنگ آرگومنٹ قرآن مجید نے اس موقع پر دیا کہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ کیا علم خدا میں کمی آ گئی یا قدرت خدا میں کمی آ گئی؟ ہم یہ کہیں کہ پہلے یہ کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا، فار واٹ گڈ ریزن؟ پہلے اس کے پاس علم تھا، نعوذ باللہ پاگل ہو گیا، کیا مجنون ہو گیا؟ ہم یہ کہیں بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا۔ تو خدا تو وہ ہے کہ جس کے اوپر سن و سال کا کوئی فرق نہیں آتا، وہ تو زمان کا بھی خالق ہے، مکان کا بھی خالق ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، کیا خدا کی قدرت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ ہم کہیں کہ نہیں، علم تو انٹیکٹ ہے مگر قدرت نہیں ہے، فارمولہ موجود ہے ایٹم بم کا، بنائیے، تو قدرت بھی تو ہونی چاہیے کہ اس علم کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے۔ علم ہو اور قدرت ہو، کوئی کمی نہ ہو، تو جس نے پہلے پیدا کر دیا کیا واپس پیدا کرنے پر وہ قدرت نہیں رکھتا؟ لیکن اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ اگر قیامت کے عقیدے کو مان لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ a person has to reform his acts and actions، اس کے اپنے بیہیویئر کو اس کو ریفارم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کو تو یہ بتایا جا رہا ہے، اس کے بلیف سسٹم کے اندر یہ آ گیا ہے کہ میں آنسریبل ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جیسے ہی یہ بات آتی ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تو وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھا جائے گا۔ اس کو اس کا جواب مل جائے کہ یہ پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اکارڈنگلی آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف، اب اکارڈنگلی مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں نے تو یہ مان لیا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آسان سا حل کیا ہے عقیدہ قیامت کا انکار۔ اگر کوئی دنیا میں اپنی عیاشیوں کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اور اس خیال کو جھٹک کر پھینک دینا چاہتا ہے کہ بعد میں کوئی سوال جواب ہوگا، تو آسان سا حل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایلوژن میں رکھے، ایک وہم کے اندر رکھے کہ نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہیں، کوئی واپس پیدا نہیں کرے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیسے کیسے بہانے ہیں کہ جو تراشے گئے۔ خیام کا نام شاید آپ نے سنا ہو، اس کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی انسان اپنی عیاشی کو کور دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ اس کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اردو میں کہ بھائی میں شراب پیتا ہوں، میں کیوں شراب پیتا ہوں؟ اس لیے کہ علم پروردگار میں ہے کہ میں شراب پیوں گا، اب اگر میں شراب نہ پیوں تو علم خدا غلط ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ خدا کا علم غلط ثابت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بدکاری کے لیے اس کور کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر برے کام کے لیے یہ عذر اور یہ بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ علم پروردگار کسی کو مجبور کرتا ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ کبھی انسان اپنی بدکاری پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بہانہ کرتا ہے، کبھی زیادہ جرأت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی قیامت ہے ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، کہ ان ہڈیوں کو خدا زندہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ جب قیامت کے عقیدے کو آپ ہٹا دیں اور دنیا کو، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا، آئسولیشن میں دیکھیں، تو برادران عزیز پھر وہ احمق ہے کہ جو قیامت کو نہیں مانتا اور اس کے باوجود حلال اور حرام کی وہ بحث کرے۔
خدا کو نہیں مانتا تو توکل کی بحث بیکار، معصوم کو نہیں مانتا توسل کی بحث بیکار، قیامت کو نہیں مانتا تو کون سا حلال اور کیسا حرام؟ پھر تو جو کرنا ہے کرو. پھر کیوں ایک انسان اپنے آپ کو عیش اور عیاشی سے بچائے؟ زندگی محدود ہے، آخر میں مر کے مٹی میں مل جانا ہے اور پھر کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. پھر تو وہ بے وقوف ہے کہ جو اپنی زندگیوں کے اندر زحمتوں کو قبول کرے، حلال اور حرام کی بحث میں پڑے. پھر واقعاً اس کا جملہ یہ ہوگا کہ عزت اسی کا نام ہے کہ کسی طریقے سے لوٹ مار کرو، محل بناؤ، اچھی سواری حاصل کرو، حلال سے ملے حرام سے ملے، irrelevant. عزت کا معیار بدل جائے گا، ذلت کا معیار بدل جائے گا. اس کے نزدیک عزت اور ذلت دنیاوی جاہ و حشم کا نام ہوگا، دنیاوی شان و شوکت کا نام ہوگا، دنیاوی اقتدار کا نام ہوگا. اس کے نزدیک یہ باقی تمام تر چیزیں جن کو آپ اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں، جن کو آپ حلال حرام سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو آپ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو آپ مرضی پروردگار کا حصول کہتے ہیں، یہ سب کا سب irrelevant ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یزید کے کردار کو دیکھیں اس تناظر میں یہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ یزید کے کردار کو خاص آپ اس تناظر کے اندر دیکھیں. ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اعلان کرتا ہے اور بھرپور انداز سے اعلان کرتا ہے. وہ مشرکین جو پیغمبر اکرم کے سامنے یہ کر رہے تھے، ہڈیاں لا کے مسل رہے ہیں، یہ سارے اعتراضات، یہ کون تھے؟ یہ اسی یزید کے اجداد تھے، یزید ہی کے اجداد تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اذیت دی ہے. یہی وہ افراد تھے جو پیغمبر اکرم کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے، یہی وہ افراد تھے جو پیغمبر اکرم کو پتھر مار رہے تھے، یہی وہ افراد تھے جو پیغمبر اکرم کو ایذا دے رہے تھے. یہ یزید کے اجداد. اور یزید کا ایک مینڈیٹ یہ ہے، اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اپنے اجداد کا بدلہ لینا ہے. یہ ساری باتیں جو پیغمبر اکرم نے کی کس وجہ سے؟ وہی نازل ہوئی، رسول، رسالت، مبعوث برسالت، اعلان رسالت، قیامت کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، خدا واحد کا عقیدہ. ہمارے سارے انٹرسٹ گئے، ہمارے سارے دلچسپیوں کے سامان، ہماری عیاشیاں، ان سب کے اوپر خط تنسیق پھیر دیا گیا، ان سب کو انویلیڈیٹ کر دیا گیا، ان سب کو حرام ڈکلیئر کر دیا گیا. کیا تماشا ہے؟ وہ کہتا ہے اور بڑے جرت کے ساتھ کہتا ہے کہ لقد قضیت من الغریم دیونی. جب یہ قافلہ آل محمد کا دربار یزید میں آ رہا تھا تو اس موقع پر اس نے کہا تھا لقد قضیت من الغریم دیونی، کہ مجھے جو قرض وصول کرنا تھا رسول سے، لقد قضیت من الغریم بھی آیا، من الرسول بھی آیا، مطلب ایک ہی ہے کہ جو مجھے قرض وصول کرنا تھا وہ میں نے ریکور کر لیا. اور پھر اس کے بعد اس کی مزید وضاحت کی، یہ جملہ کہہ کر لیتا اشیاخی ببدر شہدوا، کہ کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کیسے میں نے ان کا بدلہ لیا. یہ ان آہوں کو سنتے، ان سسکیوں کو سنتے، ان زخموں کی اذیت کی وجہ سے بلند ہونے والی آوازوں کو سنتے تو ان کو اندازہ ہوتا کہ میں نے ان کا بدلہ کیسے لیا. لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ سارا بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی فرشتہ آیا، سب کا سب ڈھونگ تھا. کس کے لیے؟ ملک. یہ لفظ یاد رکھیے گا، ملک حاصل کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب یہ یزید ان تمام تر باتوں کا انکار کر دیتا ہے، قرآن کا انکار، وحی کا انکار، رسالت کا انکار، قیامت کا انکار، کچھ بھی نہیں ہے. خدا کو مانو، برائے نام مانو، مگر یہ مت مانو کہ اس کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. یہ مت مانو کہ اس نے کسی کو اپنے پیغام کے پہنچانے کے لیے منتخب کیا. جب پیغام کو پہنچانے کے لیے ہی منتخب نہیں کیا تو حفاظت کے لیے کسی کو امام بنانے کا بھی کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. سب کا سب ڈھونگ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اعلان. اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھتا ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں کو اکثر دعوت فکر دیا کرتا ہوں، آج پھر دیتا ہوں کہ وہ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ ایک طرف یزید انکار کرتا ہے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد قرآن کی آیت کیوں پڑھتا ہے؟ پھر یہ قرآن کی آیت پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو مان ہی نہیں رہا قرآن کو. یہ ہوتا ہے مذاق اڑانے کے لیے، یہ ہوتا ہے موقری کے لیے، استہزاء کے لیے کہ بھائی میں تو اس کتاب کو نہیں مانتا، اعلان کر چکا ہوں کہ سارا ڈھونگ تھا، مگر تم کہتے ہو نا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب، تم وحی کے ترجمان بنتے ہو، تم توحید کے نمائندے بنتے ہو، تم رسول اللہ کے نمائندے بنتے ہو. تمہاری اسی کتاب کے اندر
جو تمہارے نظریے کے مطابق خدا نے نازل کیے. کیا کہا خدا نے؟ آیت کون سی پڑھی اس نے؟ جس آیت کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ شاید قرآن مجید کی کم آیتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے اوپر اتنا ظلم ہوا. کیا مطلب تھا اور کیا بنا دیا گیا؟ سنیے. آیت پڑھتا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے پروردگار جس کو تو چاہے ملک دے، جس سے تو چاہے ملک چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے. یہی کہا نا خدا نے تمہاری کتاب میں، جس کو تم کہتے ہو کہ خدا نے نازل کی ہے. یہی کہا. دیکھ لو ملک کس کو دیا، کس سے چھینا، عزت کس کو دی، ذلیل کس کو کیا. تخت پر کون بیٹھا ہے، تاج کس کے سر پر ہے؟ یزید. لشکر کس کا ہے؟ یزید کا. عسکر کس کا ہے؟ یزید کا. غلام کس کے ہیں؟ یزید کے. کنیز کس کی ہیں؟ یزید کے. رنگین دسترخوان کس کا ہے؟ یزید کا. یزید اس آیت کے ذریعے سے مغالطہ آرائی کرتا ہے، فالیسی کریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھ لو یہی آیت جس کے تم ترجمان بنتے ہو. کیا کہا خدا نے اس کے اندر؟ یہی کہا تمہارے سامنے عزت کس کے پاس ہے، ذلت کس کے پاس ہے. قیامت کو ہٹا دیجئے، دنیا کو آئسولیشن میں دیکھیے، تب تو بات یہی ہے. تاج جس کے سر پر ہے، تخت جس کے پاس ہے، کنیزیں جس کے پاس ہے، غلام جس کے پاس ہے. تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. عزت کا معیار کیا ہے؟ ذلت کا معیار کیا ہے؟ یہی معیار. قیامت کو ہٹا دیجئے تو یہی معیار ہے. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو بالکل آئیڈیل. وی آر لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ، جو اتنا پرفیکٹ ہے کہ جہاں پر کچھ غلط نہیں ہوتا. نہ یہاں پر کوئی چور ہوتا ہے، نہ یہاں پر کوئی لٹیرا ہوتا ہے، نہ یہاں کوئی ظالم ہوتا ہے، نہ یہاں کوئی مظلوم ہوتا ہے، نہ یہاں پر کوئی غاصب ہوتا ہے، کوئی کرپٹ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے لوٹ مار کر کے بڑا بنگلہ بنا لیا، عزت دی ہے خدا نے اس کو. اگر کسی نے چوری کر کے کسی کو اس کی حلال کمائی سے محروم کر دیا، وہ بیچارہ جھونپڑی میں زندگی گزار رہا ہے، تو خدا نے اس کو ذلیل کر دیا. اور یہ چوری کر کے اگر بینک بیلنس بڑھا لے، ڈاکہ ڈال کر، لوٹ کر، ظلم کر کے کسی مظلوم سے اس کی زندگی بھر کی حلال کمائی ہتھیا لے، اس کی سواری بڑی ہو گئی. نہ، اس نے کوئی لوٹنے والا کام نہیں کیا، اس کو خدا نے عزت دی ہے. اگر اس نے ظلم کیا ہے، نہ، اس دنیا کے اندر کوئی ظالم نہیں ہوتا. یہ ظالم جتنے بھی ہیں خدا نے ان کو عزت دی ہے. اس دنیا کے اندر کرپشن کوئی نہیں کرتا. ہم آئیڈیل ورلڈ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. واقعی ایسا ہے. اس دنیا میں کوئی چور نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر کوئی لٹیرا نہیں ہوتا، کوئی ظالم نہیں ہوتا، کوئی قاتل نہیں ہوتا، کوئی مظلوم نہیں ہوتا. سب کا سب بالکل ٹھیک چل رہا ہے. واقعی ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو برادران عزیز مجھے تو بتائیے ایک بات کہ پھر یہ قرآن کے اندر پروردگار عالم کیوں اس بات کا شکوہ کر رہا ہے؟ عجیب ہے. یزید کی نظر میں عزت کا معیار، ذلت کا معیار یہ ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قیامت کو آپ ہٹا دیجئے، دین کو ہٹا دیجئے، خدائی کانسیپٹ کو آپ مائنس کر دیں، تو پھر کیا غلط ہے؟ دنیا داری کے اعتبار سے تو یہی ہونا چاہیے. لیکن نہیں، اگر ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تو معاملہ ہی کچھ اور آتا ہے. ہمارے سامنے تو ایک تصویر ہی الگ آتی ہے. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم اعلان کرتا ہے اور منظر کشی کرتا ہے کہ تخت پر بیٹھا ہوا، تاج پہنے ہوئے نمرود بیٹھا ہوا ہے. تخت بھی اس کے پاس ہے، تاج بھی اس کے پاس ہے، لشکر بھی اس کے پاس ہے، عسکر بھی اس کے پاس ہے، دسترخوان بھی اس کا رنگین ہے. یہ تمام تر چیزیں اس کے پاس ہے. اور سامنے کون کھڑا ہے؟ ابراہیم. آج کی اصطلاح میں کہوں تو جس طریقے سے آل محمد اسیر تھے، اسی طریقے سے ابراہیم اسیر تھے، گرفتار تھے. تاج پہنے ہوئے تخت پر بیٹھا ہوا ہے نمرود، اور سامنے کھڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام. کیا کسی میں ہمت ہے کہ وہ قرآن کی اس منظر کشی کو دیکھے اور اس کے بعد یہ کہے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ابراہیم کو خدا نے ذلیل کر دیا معاذ اللہ، اور نمرود کو خدا نے بہت عزت دے دی اس لیے کہ تاج اس کے پاس، تخت اس کے پاس، تو عز من تشاء و تذل من تشاء. واقعی یہ ہے اس کا مطلب؟ پروردگار عالم نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ تاج پہنے ہوئے نمرود کے لیے، تخت پر بیٹھے ہوئے نمرود کے لیے، اور سامنے کھڑے ہوئے اسیر ابراہیم کے لیے. خدا نے تاج پہنے ہوئے نمرود کو طاغوت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ سرکش ہے، یہ طاغوت ہے. اور ابراہیم کے لیے خدا کہتا ہے کہ یہ میرا خلیل ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اسیر ہونے کے باوجود
ابراہیم ذلیل نہیں ہے، خلیل ہے، تاج پہننے کے باوجود نمرود خدا کا مقرب نہیں ہے، طاغوت ہے۔ یہ پروردگار عالم کیا منظر کشی کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی اور معیار کو ہٹا دیں، صرف دنیا داری کے اعتبار سے بات کریں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ لیکن نہیں برادران عزیز، یہ ایک قضیہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، فرعون تاج پہنے ہوئے بیٹھا ہے، تخت پر وہ بیٹھا ہے۔ کسی میں ہمت ہے کہ وہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک ذلیل ہو گئے؟ کیا یہ معیار ہے؟ اگر قیامت کو مائنس کر دیں تو فرعون یہ کہے گا کہ ایسا ہی ہے، پھر وہ یہی کہے گا۔ لیکن اگر قیامت کے ساتھ آپ اس دنیا کو مقدمے کے طور پر لیتے ہیں ایز اے پارٹ 1 جس کا پارٹ 2 آنا ہے، تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا سامنے اسیر ہونے کی حالت میں ہونے کے باوجود اسیر ہونا اور ہے، ذلیل ہونا اور ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں برادران عزیز، قرآن مجید نے عزت کی کیا بات کی تھی، کتنی جلدی بھلا دیا گیا۔ سورہ حجرات 49واں سورہ، پروردگار عالم نے تو اعلان کیا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے وہ اللہ کے نزدیک عزت میں بڑھتا جائے گا جو تقوی میں بڑھتا جائے گا۔ اگر تقوی گھٹتا جائے گا عزت گھٹتی جائے گی، ذلیل ہوتا جائے گا۔ تقوی بڑھتا جائے گا عزت بڑھتی جائے گی۔ یہ عجیب سعادت ہے جو متقی کو حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ تقوی اختیار کر کے متقی بنتا ہے تو صف متقین میں آتا ہے، جس کے امام کو امام المتقین کہا جاتا ہے۔ ایک الگ ڈائمنشن ہی الگ جو پروردگار عالم قرآن کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ دیکھو میرے نزدیک عزت کا معیار یہ ہے۔ اگر تم حلال اور حرام کو قبول نہیں کرتے میں کیا تم سے بحث کروں، لیکن اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو ساری زندگی جھونپڑی میں گزارنے کے بعد اگر حلال پر اکتفا کیا، سواری بھی نہ ہو، پیدل زندگی گزار دی، مگر صاحب تقوی ہونے کی وجہ سے پیدل ہوگا، ذلیل نہیں ہوگا نگاہ قدرت میں۔ ہو سکتا ہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو مگر ذلیل نہیں ہوگا نگاہ قدرت میں۔ پروردگار عالم کی نظر میں وہ صاحب عزت ہے۔ تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کو ذلیل سمجھو؟ برادران عزیز، کبھی آپ نے غور کیا کامیابی اور ناکامی کا بھی معیار؟ علی کے سر پر ضربت لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اگر صرف دنیا داری کے اعتبار سے دیکھیں تو کون سی کامیابی؟ خون آپ کا بہہ گیا، داڑھی آپ کی آپ کے خون سے خضاب ہو گئی۔ اگر ایک انسان دنیا دار ہے، اگر اس کے نزدیک ویلیوز میٹر نہیں کرتی، اس کے نزدیک اقدار کی کوئی حیثیت نہیں، اگر اس کے نزدیک اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں، اگر وہ کسی نظام شریعت کو نہیں قبول کرتا، کون سی عزت اور کون سی کامیابی؟ مگر نگاہ علوی سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ عین اللہ بتائے گی کہ نگاہ خدا میں کامیابی کا معیار کیا ہے۔ عین اللہ سے پوچھیں، لسان اللہ سے پوچھیں کہ زندگی اگر مرضی پروردگار کے مطابق گزاری ہے تو خون کا بہنا ذلیل ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اگر یہ خون راہ خدا میں بہہ رہا ہے تو بہتا ہوا خون عزت میں اضافے کا باعث ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو آپ بھول سکتے ہیں؟ جب امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو مولا کیا آپ کو شہید ہونے کے بعد ذلیل کیا جائے گا؟ وہ سمجھتے رہیں کہ وہ یہ ذلیل کرنے والا کام کر رہے ہیں، مگر حسین نے تو اعلان یہ کیا تھا کہ ان الداعی ابن الداعی قد رقصنی بین الاثنتین، کہ اس بد نسب نے مجھے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کی گنجائش دی ہے، بین الذلہ و ذلہ۔ یہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں ذلت کو قبول کروں، میں شہادت کو قبول کرتا ہوں۔ وَهَيْهَاتْ مِنَ الذِّلَّةِ، ذلت ہم سے دور ہے۔ شہید ہو کر بہتے ہوئے خون کے ساتھ، خون کا بہ جانا ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ خون راہ خدا میں بہ رہا ہے تو حسین سے پوچھو، حسین اس کو عزت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ امام حسین عزت اور ذلت کی بات کچھ اور انداز سے کرتے ہیں۔ یزید کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار کچھ اور ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اگر آپ اس بلیف سسٹم کو ساتھ رکھیں، یہ چوتھی دفعہ شاید میں اصرار کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اصول یہ ہے، اگر آئسولیشن میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اگر آپ اس کو ملا کر دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارا سلام ہو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر۔ بی بی کے ذمے تھا، وہ جو اسیری کی حالت میں، اس کے سامنے جب یہ عزت اور ذلت کی بات کی گئی اور معاذ اللہ قرآن مجید کی آیت سے مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی، اب یہ جناب زینب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس حالت میں کہ جب اسیر بھی ہیں، خاتون ہیں، وہ کیفیت ہے کہ بے مخنہ و چادر بھی ہیں،
اندازہ کریں اور تصور میں لائیں. ایک مقرر کو اگر تقریر کرنی ہو 10 چیزیں اس کو چاہیے. وہ کون ہے, کن سے مخاطب ہے, اس کو تیاری کا کتنا موقع ملا ہے, حالات کتنے فیوریبل ہیں. مجھے معلوم ہے اگر یہاں پر اگر میں اشارہ کروں گا ایک شخص آئے گا مجھے پانی پلا دے گا اگر میں خستگی محسوس کروں گا. کیا جناب زینب کو یہ سہولت حاصل تھی؟ جنہوں نے کربلا میں عزیزوں کو پیاسا شہید کر دیا ہو وہ زینب کو پانی پلائیں گے خطبے کے دوران؟ کیا جناب زینب کسی کمفرٹیبل ماحول سے تقریر کرنے کے لیے آئی تھی؟ نہیں. اپنوں میں خطاب کرنا اور ہوتا ہے, غیروں میں خطاب کرنا اور ہوتا ہے. غیر بھی وہ جو نیوٹرل ہوں اور غیر وہ کہ جو مخالف ہوں, دشمن ہوں, خون کے پیاسے ہوں, الگ انداز ہے, الگ ہی معاملہ ہے. اور اس میں جناب زینب خاتون ہوتے ہوئے خواتین میں تقریر کرنا, خاتون ہوتے ہوئے مردوں میں تقریر کرنا, اور زینب جیسی وارث علی و زہرا کا اجنبیوں کے درمیان گفتگو کرنا اور لہجہ علی میں گفتگو کرنا کہ جس کی گفتار کو سن کر شبہ ہونے لگے کہ علی واپس زندہ ہو کر آ گئے. عجیب کام کیا ہے جناب زینب نے. برادران عزیز, میں چاہتا تھا کہ پہلے خلاصہ عرض کروں پھر اس کے بعد عبارت پڑھوں, مگر اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, لہٰذا مجبور ہوں کہ میں آپ کے سامنے براہ راست خطبے کو پیش کروں. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ پڑھا ہے اس خطبے کے اندر قرآن کی آیتوں کا فریکوینٹلی استعمال کیا ہے. جناب زینب کا خطبہ دربار میں ہے, سید سجاد کا خطبہ مسجد اموی دمشق میں ہے, وہ بعد میں ہے, پہلے جناب زینب کا خطبہ ہے. مسجد میں جو سید سجاد نے خطبہ دیا ہے وہ عوام کے سامنے دیا ہے, مجمع, جمعے کا دن لوگوں کا مجمع ہے ان کے درمیان. دربار میں جو خطبہ شہزادی نے دیا ہے وہاں پر اشرافیہ موجود ہے, ایلیٹ موجود ہے, اس ایلیٹ کے سامنے شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا. شہزادی کو فقط ہنر آفرینی کے لیے خطبہ نہیں دینا, اس مغالطے کا جواب دینا ہے کہ جو یزید نے اسٹیبلش کیا ہے, قرآن کا انکار کر کے, قرآن کا مذاق اڑا کے, پھر قرآن کی آیت کے ذریعے سے استہزاء کرنا. شہزادی کو وہ پوری فلسفی سمجھانی ہے. کتنا فریکوینٹلی آیتوں کا استعمال کیا. شہزادی شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. خطبے کا آغاز بھی حمد پروردگار سے ہے, خطبے کا اختتام بھی حمد پروردگار سے ہے. برادران عزیز, حمد خدا یعنی شکر خدا. اگر ایک انسان معصوم کی صراحت ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے اگر انسان خدا کا شکر ادا کرنا چاہے تو جو بہترین انتخاب ہو سکتا ہے وہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ یعنی شکر پروردگار, اس خدا کا شکر کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے, اسی کے لیے ساری تعریفیں. اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ زینب کبریٰ کا جگر ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ توحید کی نمائندگی کا ابتدا ہی میں حق ادا کیا ہے شہزادی زینب نے. اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین. درود و سلام ہو, اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو ان کے رسول پر بھی اور ان کی آل پر بھی. میں آپ سے عرض کروں, اہل شام آل محمد پر درود سننے کے عادی نہیں تھے. وہ رسول سے تو واقف تھے برائے نام, مگر آل رسول سے اور درود کے ساتھ قطعاً واقف نہیں تھے کہ ان پر درود بھی بھیجا جا سکتا ہے. وہ تو سب و شتم سننے کے عادی تھے. یہ جناب زینب کا پہلا کارنامہ ہے کہ اسی جگہ پر کہ جہاں آل محمد اور علی اور اولاد علی کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کیے جاتے تھے, وہاں پر شہزادی نے درود و سلام رسول کے ساتھ آل رسول پر بھی بھیجا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں صدق اللہ کذالک یقول, اللہ نے سچ کہا, خدا اس طرح فرماتا ہے. اور یہ پہلی آیت ہے, یہ آیت سورہ روم کی ہے. بی بی فرماتی ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, پھر ان کا انجام, ان کی عاقبت کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. شہزادی نے آغاز ہی کے اندر جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں عاقبت کا ذکر ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اس پوری تقریر کو میں نے قیامت کے گرد بلڈ کیا کہ شہزادی کہتی ہے عاقبت, انجام. تم دنیاوی عیاشیوں کو معیار بنا رہے ہو عزت اور ذلت کا, یو آر رانگ.
یو آر ایبسولوٹلی رانگ. اگر تم دنیا کو آئسولیشن کے اندر دیکھ رہے ہو تم نے غلط سوچا. اگر تم قرآن کی بات کرتے ہو اور عزت اور ذلت کی بات کرتے ہو تو پہلے عاقبت اور آخرت کے تصور کو تو سمجھو. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان کا انجام، ان کی عاقبت کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. یزید نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ تکذیب ہے، جھٹلانا ہے. لعبت ہاشم بالملک کے سارا ڈھونگ تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، یہ مذاق اڑانا تھا یزید کی طرف سے. اور جناب زینب آیت کے ذریعے سے اس کو رسپونڈ کر رہی ہیں، جواب دے رہی ہیں. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء. نمبر 1، دنیا کو آئسولیشن میں مت دیکھو، عاقبت کے ساتھ دیکھو. برے کا انجام برا ہوگا. ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے برا یہ کیا کہ آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا. پھر اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں اے یزید تو یہ سمجھتا ہے، غور کریں شہزادی نے نام لے کر مخاطب کیا، یہ نہیں کہا ایھا الامیر، اے امیر، یہ نہیں کہا ہے. شہزادی نے نام لے کر مخاطب کیا. عربوں کا دستور یہ ہے، بے تکلفی ہو تو الگ بات ہے، دوستوں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر فارملی کسی کو ایڈریس کرنا ہو اور اس کو عزت دینی ہو تو اس کی کنیت کے ذریعے سے، اس کے لقب کے ذریعے سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے. اور اگر یہ بتانا ہو کہ تو میری نگاہ میں ذلیل ہے تو اس کو نام سے مخاطب کیا جاتا ہے. جناب زینب نے نام سے مخاطب کیا ہے، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا، ہمیں اسیر بنا کر شہر شہر پھرایا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی. محور ہے اس خطبے کا کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں رسوا کیا. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اس سے خدا کے نزدیک معزز ہو گیا، اسی لیے غرور سے دیکھتا اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اور اپنی حکومت اور منظم امور کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ذرا ہوش میں آ، کیا تو نے خدا کا یہ کلام فراموش کر دیا ہے؟ دوسری آیت، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. پہلی آیت عاقبت، دوسری بات کہ یزید تیرا خیال باطل ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ جناب زینب فرماتے ہیں کہ لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز نہیں. یہ مہلت امتحان کے فلسفے کا جزو لا ينفق ہے. اگر امتحان دنیا دار امتحان ہے جس کا نتیجہ عاقبت میں ظاہر ہونا ہے، امتحان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تک امتحان ہوگا مہلت دی جائے گی. اگر 3 گھنٹے کا امتحان طالب علم کا بھی ہوتا ہے تو ورق سادہ دیا جاتا ہے، سوال نامہ ساتھ دیا جاتا ہے، سوال دیکھو جواب تم لکھو گے، اور جب تک 3 گھنٹے کی مہلت تمام نہیں ہوتی نہ ہم تمہارا قلم روکیں گے نہ تمہارا ہاتھ روکیں گے. مگر جب مہلت مکمل ہوگی تو قلم بھی روک دیا جائے گا، ہاتھ بھی پکڑ لیا جائے گا. پھر اس کے بعد عاقبت کے ساتھ اس کو دیکھو کہ تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. جناب زینب فرماتی ہیں کہ خدا کا یہ قول، یہ کلام، لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز نہیں، یہ مہلت ان کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ مہلت اس لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون یزید اور ابن زیاد کی طرح اس مہلت کو مس یوز کر کے ناکام ہوتا ہے اور کون حر کی طرح اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر کے اپنی سعادت کو پا لیتا ہے. کون یہ کرتا ہے، کون وہ کرتا ہے. مہلت مہلت ہے، امتحان کے ساتھ لگی ہوئی مہلت. انما نملی لہم، اہل علم جانتے ہیں کہ انما کلمہ حسر ہے، ہم مہلت صرف اس لیے دیتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اور گناہ کرنا چاہتے ہو، امتحان میں ناکام ہوتے جا رہے ہو، تم اپنی مہلت کو ضائع کرتے جا رہے ہو. وہ ٹائم جو تمہیں دیا گیا ہے تم نے اس کو مس یوز کیا ہے، رادر ابیوز کیا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے تمہیں مہلت اس لیے دی، اگر تم اور زیادہ اپنے دامن کو داغدار کرنا چاہتے ہو تو داغدار کرو، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اضافہ کر لیں، پھر ان کے لیے عذاب اور رسوائی ہے. امن الانصاف یا ابن الطلقاء،
شہزادی کا جلال فرماتی ہے اے طلقاء کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ طلقاء یہ کون سی اصطلاح ہے؟ طلقاء یعنی آزاد کردہ کی اولاد، اے آزاد کردہ کی اولاد، کہ جس کو میرے جد نے فتح مکہ کے موقع پر آزاد کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا انتم الطلقاء، جاؤ تم کو آزاد کیا جاتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا یزید کے اجداد کے ساتھ؟ زندگی بھر پیغمبر اکرم کو اذیت دیتے رہے، مجرم تھے، حق تھا کہ ان کو غلام بنایا جاتا، ان کی عورتوں کو کنیز بنایا جاتا، مگر اس موقع پر رحمت للعالمین نے پھر ایک موقع دیا، جو مولانا مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ یزید کو اتنا ہی سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے مجرم ماں باپ کے ساتھ، مجرم باپ دادا کے ساتھ، اسی زینب، اسی حسین کے جد کا کیا سلوک تھا، اور اسی محمد کی اولاد کے ساتھ اس یزید کا کیا سلوک ہے۔ وہ مجرم تھے، یہ معصوم، ان مجرموں کے ساتھ اس معصوم نبی کا کیا برتاؤ ہوتا، اور ان معصوم ہستیوں کے ساتھ اس مجرم یزید کا کیا برتاؤ۔ جناب زینب فرماتی ہیں امن الانصاف یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو باعزت طریقے سے پردے میں بٹھائے اور رسول زادیوں کو اسیر کر کے شہر شہر پھرائے، ان کی ہتک کرے، انہیں برہنہ سر کر کے لوگوں کو تماشا دکھائے تاکہ قریب دور شریف رذیل سب انہیں دیکھیں، جبکہ مردوں میں سے کوئی ان کے ہمراہ نہیں، نہ کوئی مددگار ہے نہ نگہبان، لیکن جگر خارہ کے بیٹے۔ یہ پھر اصطلاح شہزادی نے استعمال کیا، عاقلۃ الاقباط، جو ہندا نے کیا تھا احد کے میدان میں، جناب حمزہ کے جگر کو چاک کر کے نکالا تھا اور چبانے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد اس کا لقب پڑ گیا عاقلۃ الاقباط، جگر خارہ۔ شہزادی فرماتی ہے لیکن جگر خارہ کے بیٹے، اس سے کیسے غم گساری اور ہمدردی کی توقع کی جا سکتی ہے جس کا گوشت پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہے، اور جس کے دل میں ہماری طرف سے بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، اس سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اتنے بڑے گناہ کو تو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی اس بدکرداری اور ذلیل حرکت پر اپنے کافر باپ دادا پر فخر کرتا، جو اس نے کہا تھا لیتا شیاخی ببدر شہدو، کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے۔ شہزادی کہتی ہیں تو اپنے کافر باپ دادا پر فخر کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ آج ہوتے اور تو نے جو بے رحمانہ قتل کیا ہے اسے دیکھ کر خوش ہوتے، تیرا شکریہ ادا کرتے۔ ابو عبداللہ اور جنت کے جوانوں کے سردار کے دانتوں پر چھڑی مارتا ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس زخم کو ناسور کر دیا، ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ فرزند رسول کو جو کہ آل عبد المطلب اور زمین کے ستاروں میں سے تھے قتل کر کے اب اپنے بزرگوں کو بلا رہا ہے۔ ذرا ٹھہر، زیادہ دیر نہیں ہے کہ تو ان سے ملحق ہوگا، اور اس وقت یہ آرزو کرے گا کہ تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہوتا، تیری زبان گنگ ہوتی اور تو اپنی زبان پر وہ بات نہ لاتا اور یہ برا کام نہ کرتا۔ اے اللہ، اے اللہ، اس سے ہمارا حق اور انتقام لے، اور ان ظالموں پر کہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے اپنا عذاب نازل فرما۔ اے یزید، خدا کی قسم تو نے اپنے ہی گوشت پوست کو پارا پارا کیا، تو رسول سے اس بارے گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا جو تیرے کاندھے پر ہے۔ تو نے حضور کی آل کا خون بہایا، ان کی کوئی عزت نہ سمجھی، ان کی ناموس کو اسیر کیا، جبکہ خدا بندہ ان کی پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل کرے گا۔ یہ جناب مختار کے خروج کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب زینب ایک اور آیت پڑھتی ہیں، اور وہ آیت آپ سب کے حافظے میں موجود ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے، تمہارے ذہن و دل و دماغ میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے مسلسل رزق پا رہے ہیں۔ یہ ہے عزت عند اللہ، یہ ہے وہ عزت جو جناب زینب سمجھائے۔ اگر آخرت کو مائنس کر دو یہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ خون بہہ گیا، سر نو کے نیزہ پر ہے، مگر بہتے ہوئے خون کے باوجود، سر و تن میں جدائی کے باوجود خدا کا اعلان کہ اگر یہ خدا کی راہ میں ہوا ہے مطمئن ہو جاؤ،
سوچنا بھی مت کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہیں۔ یہ زندگی جو سر و تن کی جدائی کے بعد حیات جاوید کی صورت میں حاصل ہو رہی ہے، نگاہ قدرت میں اس کو عزت کہتے ہیں، یہ عزت ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یزید تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ حاکم ہے، محمد تیرے دشمن، جبریل ان کے حامی، اور جس نے تیرے لیے راستہ ہموار کیا ہے اور تجھے مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، اسے عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی کیا سزا ہے۔ یہ جناب زینب نے کیا کہا؟ شہزادی نے اعلان کیا کہ معاملہ تجھ تک محدود نہیں ہے، جس نے تجھ کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا پیچھے؟ میں زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا، مگر سمجھدار افراد سمجھیں، جس کو مولانا مودودی نے بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی کہ شام کے اندر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جائے اور وہاں پر ان کو اقتدار مضبوط کرنے کا موقع ملے جس کے بعد وہ مرکز کو چیلنج کر سکے۔ مولانا مودودی اس کو سیاسی غلطی سمجھتے ہیں، ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں کہ وہ سارے طلقاء کہ جو مدینہ اور مکہ کے اندر جن کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو شام میں وہ ساری عزتیں واپس دنیاوی اعتبار سے حاصل کرنے کا موقع دیا گیا، ریگین کرنے کا موقع دیا گیا، جس کا منطقی نتیجہ یہی تھا کہ یزید کے ہاتھوں فرزند رسول کا قتل ہوا۔ شہزادی کہتی اگرچہ زمانے کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، لیکن میری نظروں میں تیری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں، میں تجھے گفتگو کے قابل بھی نہیں سمجھتی، میں تجھے تحقیر کے قابل بھی نہیں سمجھتی، لیکن کیا کروں؟ میری آنکھیں اشکبار ہیں، دل فگار ہیں، جائے حیرت کہ اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں۔ جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے، کل وہی تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور جو کچھ تو نے کیا ہے اسے دیکھ لے گا۔ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اس کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہوں، میں خدا سے شکوہ خدا کا نہیں کرتی، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، خدا کی بارگاہ میں ان ظالموں کی شکایت کرتی ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اب جناب زینب کی پیشن گوئیاں ہیں، ایک پیشن گوئی جناب مختار کے خروج کے حوالے سے تھی، وہ آ چکی، اب مزید کچھ پیشن گوئیاں ہیں۔ شہزادی فرماتی ہیں اے یزید، جس نئے رنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر، جو کوشش کرنا چاہتا ہے کر، واللہ خدا کی قسم لا تمحو ذکرنا، تو کچھ بھی کر لے ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ جناب زینب نے اسیری کی حالت میں وہ پیشن گوئی کی ہے۔ دیکھیے برادران، پیشن گوئی کو اس وقت تو چیک کیا نہیں جا سکتا جب تک وقت نہ گزرے، زمانہ آگے بڑھتا ہے، وقت گزرتا ہے، اور اب اس کے بعد کوئی چیک کرے کہ جناب زینب کی یہ ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی یا نہیں۔ شہزادی کہتی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم اے یزید تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ دوسری پیشن گوئی، خدا کی قسم تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا، جس قرآن کا تو نے مذاق اڑایا ہم اس قرآن کے وارث ہیں، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا، یہ قرآن باقی رہے گا، خدا کی قسم۔ اور تیسری پیشن گوئی، اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تاج پہن کر تخت پر بیٹھنا اور ہے، آل محمد کے مرتبے اور مقام تک آنا اور ہے، تو اس مرتبے اور مقام تک نہیں آ سکتا۔ یہ تین پیشن گوئیاں، اور چوتھی پیشن گوئی شہزادی نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم یزید، قتل حسین کی وجہ سے تیرا دامن اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ قیامت تک یہ داغ دھل نہیں سکتا، تیرا نام گالی بن جائے گا۔ واقعاً شہزادی نے جو پیشن گوئیاں کہیں کی تھی وہ سب کی سب 100% درست ثابت ہوئے۔ بالکل اختتام آ گیا جناب زینب کے خطبے کا۔ شہزادی فرماتی ہیں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے، مزید ان قریب تیری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، تیرا اقتدار سمٹنے والا ہے، اور اس دن
ہاتف ندا کرے گا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والی قوم پر۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ابتدائے خطبہ حمد پروردگار شکر پروردگار، اختتام خطبہ حمد پروردگار شکر پروردگار۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہماری ابتدا میں سعادت اور مغفرت کو رکھا، انتہا میں شہادت اور رحمت کو رکھا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے شہداء کو اجر جزیل عطا فرما اور ان کی جزا میں اضافہ فرما۔ خدا ہمارا بہترین حاکم ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب زینب کا وہ خطبہ کہ جو پہلا تماچا بن کر یزید کے اقتدار کے رخسار نجس پر لگا۔ دوسرا تماچا سید سجاد کا خطبہ مسجد امویہ دمشق میں، جس کے بعد یزید کے اقتدار کے قصر کی چولیں ہل کر رہ گئیں۔ برادران عزیز و خاران محترم، میں نے آپ کو زحمت دی، مگر اب مصائب کی منزل پر، مصائب ہی تو ہیں یہ سب کے سب، مگر منزل مصائب کے اختتام کے لیے جناب زینب کی اتنی پیشن گوئیاں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آئیے ایک اور پیشن گوئی میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں ہدیہ کرتا ہوں یہ پیشن گوئی ان تمام زائرین کو کہ جو کربلا کے لیے عازم سفر ہیں یا عراق پہنچ چکے ہیں، ذریعہ امام کو دیکھ چکے ہیں یا پیدل چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، راستے میں ہیں اور اس شوق میں جا رہے ہیں کہ جا کر حسین کی زری کو دیکھ کر ایک جملہ کہنا ہے، السلام علیکم ابا عبداللہ۔ میں ہدیہ کرتا ہوں یہ مصائب اور یہ تمام پیشن گوئیاں ان تمام زائرین کو۔ یہ پیشن گوئی جو اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ جناب زینب نے کب کہی تھی، کب ارشاد فرمایا تھا؟ یہ شہزادی نے 11 محرم کو، عاشور کا دن گزر گیا، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، سر کاٹے جانے تھے سر کاٹ لیے گئے، شام غریبہ میں جس لاشے کو پامال کرنا تھا وہ لاشا پامال ہو گیا، اور اب 11 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے۔ 11 محرم کے دن عمر سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کو دفن کرنے کے بعد اعلان کیا کہ اب ہم کوفے کی طرف روانہ ہوں گے، مگر کوفے کی طرف روانہ ہونے کے لیے ناکوں پر بیٹھنا ہوگا، ناکوں پر بیویوں کو بیٹھنا ہے، ان ناکوں کے اوپر کوئی ہودج نہیں ہے، کوئی اماری نہیں ہے۔ یہ بیویاں ویسے بھی سفر میں کم رہتی تھیں، مگر جب سفر کرتی تھیں تو آپ نگاہ تصور سے سوچئے، آج بھی اگر کوئی سعادت مند بیٹا ہے وہ اپنی ماں کو گاڑی میں اگر بٹھانا چاہے گا تو آگے بڑھ کر دروازہ کھولے گا کہ پہلے میری ماں بیٹھے، میں آہستہ سے دروازے کو بند کروں کہ اس کو دروازے کے بند کرنے کی دھمک سے بھی وحشت نہ ہو۔ پھر وہ ایک سعادت مند بچے کی طرح، بیٹے کی طرح ڈرائیونگ سیٹ پر آئے گا اور پوچھے گا کہ ماں اجازت ہے میں گاڑی کو چلاؤں، کوئی اور کام تو نہیں ہے۔ جب ایک سعادت مند بچہ آج بھی اپنی ماں کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے تو بنی ہاشم کے بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب لیلا اگر کبھی رخصت ہوں، سفر کریں، سواری پر بیٹھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علی اکبر کتنے احترام سے اپنی ماں کو سوار کراتے ہوں گے۔ جناب قاسم کس شفقت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوں گے اپنی ماں فروا کو سوار کرانے کے لیے، اور اگر جناب زینب سوار ہو رہی ہوں تو پھر اہتمام کیا ہوگا۔ کہیں سے عباس آگے بڑھیں گے، کہیں سے حسین آگے بڑھیں گے، سب بنی ہاشم مل کر کہ زینب کبریٰ ان کی سواری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ 11 محرم کو عجیب سواریاں ہیں، بیویاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، لیلا دیکھ رہی ہے فروا کو، فروا دیکھ رہی ہیں رباب کو، رباب دیکھ رہی ہیں زینب کو، سب بیویاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں۔ ہمیں سوار ہونا ہے، سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے جو ہمیں سوار کرائے گا۔ اور ایسے میں علی کی بڑی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیویوں پریشان کس بات پر، اگر کوئی موجود نہیں کیا ہوا، لیلا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں، فروا قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں۔ سب بیویوں کو اس بڑی شہزادی نے سوار کرایا، یہاں تک کہ آخر میں عابد بیمار رہ گئے، اور میرا بیمار امام اس قابل نہیں تھا کہ خود سے سوار ہو سکے۔ یہ زینب کبریٰ کی عجیب قسمت ہے کہ آگے بڑھ کر بیمار امام سے کہا بیٹا تم بھی پریشان مت ہو، میں تمہیں سوار کراؤں۔ جناب زینب نے سید سجاد کو سوار کرایا، اور جب آخر میں زینب تنہا رہ گئیں، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، نہ معلوم کس دل سے جناب زینب سوار ہوئے۔ اب یہ قافلہ آمادہ ہے، تیار ہے، لے چلو کوفے کی جانب جانا ہے۔ ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان بیویوں کے زخموں کو اور زیادہ کریدا جائے،
ان کے زخموں کو اور تازہ کیا جائے، انہیں مقتل سے گزارو تاکہ یہ اپنے اپنے وارثوں کے لاشیں دیکھیں۔ یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا، سر تو کاٹے جا چکے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی تکلف ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ کیا سید سجاد کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ تو اب لیلا کی نظریں اکبر کے لاشے پر ہیں، فروا کی نظریں قاسم کے لاشے پر ہیں، سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر ہے، زینب کسے دیکھ رہی ہے؟ زینب حسین کے لاشے کو دیکھیں گی یا اونا محمد کے لاشے کو دیکھیں گی؟ لیکن نہیں، روایت یہ بتاتی ہے کہ سجاد حسین کے لاشے کو دیکھ رہے تھے، زینب سجاد کو دیکھ رہی تھی۔ کہے میرے بھتیجے یہ تیری کیا حالت ہو گئی، یہ امام وقت امام زمانہ۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے بھتیجے کی توجہ کسی اور جانب مبذول نہ ہوئی تو امام وقت کی روح پرواز کر جائے گی۔ میں کیا ایسا کروں کہ سجاد کی نگاہیں لاشائے حسین سے ہٹیں؟ اس موقع پر جناب زینب نے ایک کام کیا، اور وہ کام کیا کیا؟ اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا۔ جیسے ہی جناب زینب ناکے سے گری، سجاد کی نظریں ہٹی۔ ارے پھوپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ اے پھوپھی اماں آپ کیسے گر گئیں؟ اب زینب کو وہ کہنے کا موقع ملا، اے بیٹا سجاد یہ کیا کیفیت ہے؟ اے بیٹا سجاد یہ کیا حالت ہے؟ اور سید سجاد ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ خود انصاف سے بتائیے، اس بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے، اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اور وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنے باپ کے لاشے پر ڈال سکے۔ جناب زینب نے اس موقع پر وہ پیشن گوئی کی کہ جو میں ہدیہ کرتا ہوں زائرین کو۔ جناب زینب کہتی ہیں مگر اے بیٹا اس طرح سے ہمیشہ نہیں رہے گا، یہاں معاملہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا قبریں بنیں گی، قبروں پر روزے بنیں گے، اور دور دور سے لوگ آئیں گے زیارت کے شوق میں، میلوں سفر کر کے آئیں گے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آئیں گے، اور اس خواہش کے ساتھ آئیں گے کہ ہمیں اس مظلوم امام کی زیارت کرنی ہے۔ وہ آ کر فقط ایک جملہ کہنے کا شوق رکھتے ہوں گے کہ وہ آ کر کہیں ذریعے حسین کو دیکھیں اور کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ہمارے مظلوم آقا ہمارا سلام قبول کیجئے، اے ہمارے غریب آقا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ آج جو پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اربعین کے لیے عازم سفر ہے یا پہنچ چکے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ جب وہ کربلا پہنچ کر یہ زیارت کا جملہ کہتے ہیں، فقط زیارت کا جملہ نہیں کہتے، زینب کی اس پیشن گوئی کو یقینی طور پر تصدیق کے مرحلے سے گزارتے ہیں۔ اے بی بی آپ نے کہا تھا زائرین آئیں گے، ہم حسین کے زائر بن کر آ گئے، مگر عزیزوں آخری جملہ یہ جناب زینب جنہوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ زینب کبریٰ نے ناکے سے خود کو گرا کر حضرت عباس کی ایک مصیبت میں مشارکت کی۔ کون سی مصیبت؟ کہ جس میں عباس منفرد تھے۔ جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا، چاہے وہ اکبر ہو، قاسم ہو، حسین ہو، حبیب ابن مظاہر ہو، مسلم بن اوسجہ، جب کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا ہاتھوں کو آگے بڑھا کر سہارا لیتا تھا، ہاتھوں کے سہارے سے زمین پر آتا تھا، مگر ہمارا سلام ہو عباس علمدار پر، جب گھوڑے سے زمین پر آئے بازو قلم ہو چکے تھے، ہاتھ سہارے کے لیے موجود نہ تھے، منہ کے بل عباس علمدار زمین کربلا پر گرے، مگر سوال ہے کہ زینب کے ہاتھ تو تھے، زینب نے کیسے عباس کے ساتھ اس مصیبت میں ساتھ دیا؟ عزیزوں زینب کے ہاتھ تھے مگر پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، بی بی کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے گئے تھے۔ جب زینب کبریٰ گری ہے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی، عباس گھوڑے سے منہ کے بل گرے، زینب ناکے سے منہ کے بل گرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔